میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ایک فریز انگریزی کا استعمال ہوتا تھا پہلے زمانے میں، اب نہیں ہوتا کیونکہ اب ہم ذرا مہذب ہو گئی ہے پوری دنیا۔ ولیج ایڈیٹ کا لفظ، اور یہ میں نے پہلی بار جو سنا، کبھی بچپن میں پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر، یہ جو ہم بچپن میں ناول شاول پڑھتے تھے، لیکن میں نے جو پہلی بار رجسٹر کیا یہ کہیں 1970-71 میں ایک فلم دیکھی تھی، رائنز ڈاٹر۔ تو اس میں ایک ولیج ایڈیٹ ہوتا تھا جو جان ملز نے پارٹ ادا کیا۔ جان ملز بڑا کمال کا ایکٹر تھا، شاید برطانوی تھا۔ تو ہمارے یہاں یہ بڑا عام ہے، وہاں پتہ نہیں برطانیہ میں کہاں سے آ جاتے تھے یہ، ہمارے یہاں یہ بہت عام ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ۔ یہ 2010 کی بات ہے جب بڑا سیلاب آیا تھا اور خیبر پختونخوا میں بڑی تباہی مچی تھی، تو میں ایک ادارے کا کچھ کام کر رہا تھا، سوات انہوں نے مجھے بھیجا، اور مینگورہ کے نزدیک کسی گاؤں میں انہوں نے، کیونکہ بہت تباہی پھری تھی، تو وہ وہاں پہ کسی قسم کی امداد کر رہے تھے۔ تو ایک گاؤں کے اوپر بڑا خاص ان کا فوکس تھا، اور وہ گاؤں کا نام مجھے اب آف ہینڈ یاد نہیں ہے، مجھے اپنے دیکھنا پڑے گا کمپیوٹر پہ پرانی فائلوں میں۔ اس گاؤں میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈسیبلڈ پرسنز بہت زیادہ ہیں۔ تو وہاں میں نے جو جا کے پوچھا تو گاؤں کی آبادی کوئی 700-750 تھی، اور 28 وہاں پہ ڈسیبلڈ لڑکے لڑکیاں بندے عورتیں وہ تھیں۔ ایک کو وہ دکھانے کے لیے مجھے لائے، اور وہ بیچارہ بالکل کسی کام کے قابل نہیں تھا۔ میرا خیال ہے بات کچھ تھوڑی بہت وہ سمجھتا تھا، بات چیت خود کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس سے بات کی تو وہ مسکرایا، لیکن وہ بالکل اپاہج تھا چاروں طرف سے، اور اسے اٹھا کے لائے۔ اس کی عمر 28 سال تھی، 28-29 سال۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ اس طرح کے ہمارے پاس اتنے سارے لوگ ہیں۔ تو میں نے ایسے ہی وہ جو صاحب بڑے صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، ان کو میں نے کہا کہ جی آپ لوگ یہ جو اندر ہی خاندان کے اندر شادیاں کرتے رہتے ہیں نا، کہ چاچے کی بیٹی سے شادی کر دی، اور دونوں طرف سے رشتہ ہے، ماسی بھی ہے تو چاچی بھی ہے، ماسڑ بھی ہے گا تو چاچا بھی ہے گا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ان بریڈنگ ہوتی ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے تو اور کدھر کریں؟ میں نے کہا بھائی جان باہر جا کے کریں۔ پھر وہ خیر بات تو پوری نہیں کی، لیکن ہم میں یہ ہے نا کہ جی پھر جو جائیداد جیسے بڑی کروڑوں کھیتیاں ہیں ان کی نا، کہ وہ جائیداد باہر چلی جائے گی۔ یہ پورے پاکستان میں یہی بیماری ہے کہ جائیداد پھر باہر چلی جائے گی اگر باہر ہم نے لڑکی کی شادی کر دی۔ ویسے لڑکیاں نو دیندہ کون ہے ایتھے پاکستان وچ؟ تو خیر یہ ایک تب میں نے دیکھا۔ ابھی اسی ادارے کا میں کام سندھ میں کر رہا تھا جب 2022 کے وہاں پہ ہڑھ آئے ہیں، اس کے بعد تو وہاں خیرپور کے پاس ایک گاؤں ہے سنوارو خاص خیلی، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ بھی ایک گھر ہے جس کے اندر 3 اسپیشل بچے ہیں، تو اور ان کی کوئی امداد کی گئی ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، لٹ پھٹ گئے سارے سیلاب میں، تو وہ اب ان کی امداد کی گئی ہے، تو وہ ان کو بھی ان کا کیس بھی ذرا ریکارڈ کریں۔ وہاں ہم گئے تو فاطمہ نام کی بندی تھی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا مین آف دا ہاؤس وہی تھی، کیونکہ اس کا جو بندہ تھا خدا بخش وہ بیرا ہو چکا تھا، اور فاطمہ کی عمر 40 بمشکل 40 سال ہوگی، اور آدمی بھی تقریباً اسی عمر کا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، کچھ بیٹیاں بھی تھیں 3-4، وہ ان سب کی شادی تھی، وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتی تھیں اور ساری ٹھیک ٹھاک تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا، یہ اس تصویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کا نام ہے عباس، وہ ڈیف میوٹ ہے، اس کے یعنی چونکہ وہ سن نہیں سکتا تو ظاہر ہے بولنا بھی نہیں سیکھ سکا، کیونکہ ہم جب بچپن میں بولنا سیکھتے ہیں تو ہم اس طرح سیکھتے ہیں نا کہ جو ہم لفظ سنتے ہیں انہی کو ریپروڈیوس کرتے ہیں، تو اگر کوئی سن نہیں سکتا تو وہ بول بھی نہیں سکے گا۔ بچپن میں ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ جو بول نہیں سکتا اس کی زبان کاٹ دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ عباس یہ تھا، ڈیف میوٹ تھا،
اور ذہنی طور پہ بھی اتنا کوئی ایکٹیو نہیں تھا۔ عجیب سی بات ہے وہ یہ کہ 13 سال کی جب اس کی عمر تھی عباس کی، تو اس کو فٹس پڑنی شروع ہو گئیں، تو ماں باپ نے کہا کہ اس کو جن چمبڑ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کسی بابے کے حوالے کرتے جو مار مار کے اس کو قتل ہی کر دیتا، جیسا کہ عام ہے آج بھی اخبار میں ایک خبر ہے کہ ایک بندی کو جلا کے مار دیا اس کا جن نکالنے کے چکر میں۔ تو خیر وہ اس سے پہلے انہوں نے کہیں ڈاکٹر سے پوچھ لیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو جو جن ہے نا اس کا نام ہے ذیابیطس، ڈائبٹیز یہ، اور اس وقت اس کی عمر 13 سال تھی اس بچے کی۔ انہوں نے پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ اتنی ایکیوٹ ڈائبٹیز ہے کہ اس کو دن میں 2 بار انسولین لگنی ہے، اور ابھی تک وہ 2 بار لگاتے ہیں۔ کوئی 2000 روپیہ، یعنی جب میں پچھلے سال اس کو ملا ہوں تو شاید 2-2.5 ہزار روپیہ دن کا خرچہ تھا۔ وہ کیسے پورا کرتے ہوں گے کیونکہ اتنے تک کھان لو نہیں ہے پورا، تو انسولین کتوں لانی ہے، ظاہر ہے قرضہ لے لے کے کرتے ہیں۔ پھر جب کھیتی ہوتی ہے تو وہ قرضہ اتارتے ہیں، پھر وہیں سے پھاکٹ کے پھاکٹ۔ تو یہ ایک تو یہ بچہ ہے۔ دوسرا جو بچہ ہے اس کا نام ہے پنل، وہ بھی کانوں سے بہرا ہے اور مینٹلی وہ بھی کچھ سلو ہی ہے۔ ابھی تک اس کی ڈائبٹیز نہیں ڈائیگنوز ہوئی، پتہ نہیں اس غریب کو بھی ہوگی کہ نہیں ہے، لیکن ہے وہ کوئی 14-15 سال کا۔ یہ جو تیسرا بچہ آپ درمیان میں دیکھ رہے ہیں، جو کہ شکل سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک بڑا ہی اسپیشل قسم کا بچہ ہے، وہ اس کا نام ہے سنوارو، اور وہ ہوگا کوئی 10 سال سے کم ہی ہے اس کی عمر۔ وہ بالکل بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے فاطمہ سے پوچھا، وہ خدا بخش سے تو بات ہی کرنے کی وہ نہیں تھی، وہ میری طرح تھا، بہت ہی اونچا سنتا تھا، میرے سے بھی زیادہ اونچا سنتا تھا۔ یہ فاطمہ کو میں نے کہا کہ آپ اور خدا بخش آپس میں رشتہ دار ہیں، تو کہنے لگی کہ ہاں، ہماری دونوں کی مائیں بھی بہنیں ہیں اور باپ بھائی ہیں۔ تو میں اور بڑے فخر سے کہا فاطمہ نے، ہم صرف اپنوں میں شادی کرتے ہیں۔ اردو بڑی اچھی بولتی تھی، تو یہ جو فکرہ تھا یہ مجھے بڑا کھب گیا کہ ہیں ہم صرف اپنوں میں شادی کرتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں ہے، جو ہم مسلمان ہیں نا، ہم صرف اپنوں میں شادی کرتے ہیں، بھیناں نال ہی ویاہ کری جاندے ہیں، بھین بھرا ہی آپس وچ ویاہ کری جاندے نے۔ میرے انڈیا میں جو دوست ہیں، وہ ایک دوست تو ہمارے فوت ہو گئے، تلوندر سنگھ تھے ادھر اپنے امرتسر میں، وہ گالی دے کے کہتے تھے کہ تسی مسلے بڑے ہو، تسی بھیناں نال ہی ویاہ کر لیندے ہو۔ تو اور ایک اور دوست ہیں ناگپور میں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی کزنز بھیناں ہوندیاں نے یار، کی کس طرح انہاں نال بندہ ویاہ کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ادھر پاکستان میں بھی بتا دوں کہ جو ہندو لوگ ہیں تھرپارکر میں اور یہاں پنجاب میں جو ہیں، وہ اپنے گاؤں میں نہیں شادی کرتے، اپنے رشتہ دار کو تو آپ چھوڑ ہی دینا کہ وہ رشتہ دار، وہ اپنی ذات میں بھی شادی نہیں کرتے۔ جو اس کی ذات ہوگی وہ باہر کسی ذات سے جا کے شادی کرے گا۔ مسلمانوں کو یہ بیماری اس لیے لگ گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی قرآن چ آ گیا کہ تسی اپنیاں کزناں نال ویاہ کر سکتے ہو۔ بھائی قرآن چ ایک موقع دتا گیا کہ کر سکتے ہو، اے تو نہیں کہا گیا کہ ہور کتے کرنی ہی نہیں ہے، وچ ہی وچ وڑے رہو اپنے ٹبر دے، تو وہ پھر اب نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اور یہ ابھی کچھ 2-4 سال میں جب سے یہ فلڈ، اور پہلے اس سے قحط تھا بارش نہ ہونے کی وجہ سے، تو میں کافی کام کر رہا ہوں تھرپارکر میں بھی اور سندھ کے باقی علاقوں میں بھی۔ میں آپ کو صحیح بتا دوں کہ دل بڑا دکھتا ہے وہاں پہ اسپیشل بچے دیکھ دیکھ کے۔ تو شادیاں ہم نے بہن بھائیوں نے آپس میں کرنی ہے، تو پھر ہمارے ساتھ میرا خیال ہے یہی ہوگا، ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سوچنا شروع کر دیں۔ اور اوپر سے ہم نے وہ دوسرا جو کام کیا ہوا ہے کہ پولیو والوں کو ہم مار مار کے نکال دیتے ہیں، بجائے ان کو سلوٹ کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں، ہم ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ اس سال اب ہم 75 پہ پہنچ چکے ہیں، پولیو کے کیسز ہو گئے ہیں پچھلے سال کے اور اس سال کے ملا کے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہم یہ ایک پولیو کیمپین کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کیمپین نہ بھی ہو تو صرف ابھی 75 پہ ہم پہنچے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہم نے بچے پولیو زدہ کر لینے تھے۔
تو اسی طرح کی ایک کیمپین حکومت کو یہ بھی شروع کرنی چاہیے کہ بھائی ان بریڈنگ بند کر دو، یہ کزن میرجز ختم کرو. وہاں برطانیہ میں جو ہم پاکستانی مسلمان ہیں نا، ان کے اوپر وہ بڑی انہوں نے لے دے کی ہوئی ہے برطانوی گورنمنٹ نے، کیونکہ وہاں وہ ہیلتھ فیسلٹی کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا ہے اپنی ان بریڈنگ کی وجہ سے. تو یہ ایک کیمپین حکومت کو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ ان بریڈنگ نہ کریں، گھر گھر جا کے لوگوں کو بتائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے دماغ بند ہیں، بالکل نہیں ہمارے کھوتے دماغ کام کرتے. کیونکہ جس طرح پولیو والوں کو مارا جب پیٹا جاتا ہے نا، جب وہ بیچاری جاتی ہیں عورتیں، اسی طرح اس کیمپین والوں کو بھی مارا پیٹا جائے گا کہ تم قرآن کی خلاف ہمیں لے کے جا رہے ہو. تو بس پھر میرا تو خیال ہے کہ پھر ساڈا خدا ہی حافظ ہے.